وہی مارکیٹ کی چاندی کی شمار کریں مثال کے طور پر 38,800 کچھ روپے بتائے گئے، 735 روپے تولہ چل رہی ہے جو اس وقت بتائے گئے. جی جی. تو اب اس کو آپ نے اس سال کا نصاب ہے، جس کے پاس بھی کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ رقم، کچھ مال تجارت، وہ اس کو دیکھ لے. اگر کسی خاتون کو اس کا شوہر جیب خرچ نہیں دیتا جبکہ دینا چاہیے، گھر کے خرچ کے لیے الگ دے اور اس کے لیے الگ دے کہ یہ تمہارے لیے ہے، وہ بھلے جتنا بھی ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکے. عورت کی کوئی اور آمدنی نہیں ہے، لازمی بات ہے شوہر دیتا ہے، تو وہ اس جیب خرچ میں سے جو اس کو ملا ہے، گھر خرچ نہیں، جیب خرچ میں سے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے. اور اگر وہ شوہر نے دی اور اتنی نہیں دی ہے کہ اس کو بچایا جا سکے، وہ خرچ ہو گئی، تو پھر کوئی اور چیز نہیں ہے تو اس زیور میں سے اتنی مقدار کا زیور بیچ کر ادا کرنا ہوگا. اب وہ کہیں گے کہ جی ہر سال اتنا کرتے رہے تو کم ہو جائے گا، تو اس کا نرخ بھی تو بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، قیمت میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر دینا تو ہے. نہیں دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں، انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے، فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اگر نہیں دیتی ہو تو یہی تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. تو یہ یاد رہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک تو شرعی مجرم، پھر گناہگار، اس کے علاوہ دنیا و آخرت میں سزا کے مستحق، اور سزا کا بیان کتنا سخت ہے، اللہ کی پناہ. علامہ صاحب پوچھنا چاہوں گا، بس صرف سونا جو ہے، اگر کسی صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے، 38,800 روپے، 52.5 تولے چاندی کی رقم معلوم اعلان کر دیا جاتا ہے. اس رقم کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس نقدی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے، سونا چاندی کتنی ہے، اس رقم کے برابر. اچھا اب کہتے ہیں جی سونے میں کھوٹ ہے، چاندی میں کھوٹ ہے، زیور بنا ہوا ہے. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ملاوٹ والا، تو آپ نے قیمت لگانی ہے اس دن. اگر آپ اس کو بیچنے جائیں کتنی قیمت لگے گی، آپ کو جتنے پیسے ملیں گے آپ اس کے مالک ہیں، یہ ذہن میں رہے. ہاں اگر آپ اس کا کھوٹ الگ کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن جو قیمت اس کی اس دن لگے گی اور آپ اس کے مالک ہیں، اس پر زکوٰۃ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، اب ہمارا وقت ہو چکا ہے نعت کا، اور ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں معین عالم کریمی صاحب. بہت اچھے انداز میں نعت پڑھتے ہیں. رحمت تھی مجھ پہ دونوں جہاں کے امام کی، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے کام کی، میں بھیک مانگتا ہوں محمد کے نام کی. جناب معین عالم کریمی صاحب. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. لب پر نعت پاک کا نغمہ، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ.
رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں پھر، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب ہیں پھر، ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، ہمارے نمائندے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور ابھی ہمیں جو جوائن کر رہے ہیں وہ ہیں مسعود صاحب ملتان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، ملتان میں کس جگہ کھڑے ہیں آپ؟ جی حامد صاحب، میں اس وقت ایم ڈی او چوک پہ کھڑا ہوں، کافی رشی ایریا ہے یہاں پر۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر لوگ افطاری سے قبل اپنے افطاری کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، پکوڑے لیتے ہیں، سموسے لیتے ہیں، پھل فروٹ کی یہاں پر کافی ریڑیاں ہیں، تو یہاں پر کافی رشی ایریا ہو جاتا ہے، افطاری کے نزدیک نزدیک ہے، تو اس جگہ پر میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں کا موسم کیسا ہے؟ جی حامد صاحب، موسم کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جیسے ماہ رمضان سے پہلے تو ملتان کی گرمی ویسے ہی بڑی مشہور تھی، تو ماہ رمضان سے قبل بھی لوگ اس لیے ڈر رہے تھے کہ گرمی زیادہ ہوگی، سخت روزے ہوں گے تو کیسے رکھیں، لیکن ماہ سیام کی خیر و برکتیں سوال بھی کرنا پہلے چاہیں گے روزے علامہ سے ہی صاحب شروع سے؟ ہو گئیں۔ جی رشید صاحب کوئی ہاں جی، سوال یہاں کرنا پر چاہیں شہری علامہ صاحب موجود سے؟ ہیں، وہ سوال وہ یہاں شہری موجود ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر ہمارے جو علماء ہیں ان سے سوال، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ آپ زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے علماء سے؟ جی بالکل، میرا علماء سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کا انعام میں اگر سونا نکل آئے، 10 تولے سونا نکل آئے، تو اس کا کیا زکوٰۃ بنتی ہے؟ آدمی بھی سفید پوش ہے، مطلب چھوٹی سی نوکری ہے اس کی، اور جس طرح آج کل انعامی اسکیم آئی ہوئی ہیں، 10 تولے سونا نکل آئے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ جی عامر صاحب، یہ سوال سنا آپ نے، آپ کو ٹھیک طرح پہنچ گیا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب یہ سوال کر رہے تھے کہ جو اپنے والدین اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جو جمع کر لیتے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ شریعت اسلامی نے ہر عاقل بالغ مرد عورت اس پر زکوٰۃ رکھی ہے، نابالغ پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
وہ لڑکی ہو یا لڑکا، جب تک نابالغ. کچھ والدین زکوٰۃ سے بچنے کے لیے زیور بچیوں کے نام لگا دیتے ہیں، تو جب ان کے نام لگا دیا تو ان کو مالک بنانا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کیا، بلکہ ان کو مالک بنانا ہے، پھر انہی کے لیے وہ استعمال ہو. یہ نہیں کہ آپ اس سے بعد میں لے رہے ہیں تو وہ آپ ان سے لیں گے تو قرض لیں گے، ان کو مالک بنانا ہوگا. تو اگر نابالغ بچے ہیں اور ان کی آپ نے ملکیت میں کچھ دے دیا ہے لیکن وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہ ہو، یہ ہمارے ذہن میں موجود رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں ہیں. صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا نہ کریں بلکہ واقعی ان کے لگا رہے ہیں تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں. نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ صاحب. ایک یہ معلوم کریں کہ اس دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریب سے غریب ترین ہوتا جا رہا ہے اور امیر ترین ہوتا جا رہا ہے. تو یہ معاشی توازن کس طرح برقرار کیا جائے؟ یہ سوال کا جواب لوں گا لیکن کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علماء کرام کی خدمت میں بھی سلام میرا بہت بہت. اور میرا پہلا سوال یہ ہے بیٹا کہ زکوٰۃ جو ہے رشتہ داروں میں بھی کی جا سکتی ہے اور کیا ان کو بتا کے دینا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بہت سے ادارے کھل گئے ہیں زکوٰۃ کے لیے، تو ہم کیا سمجھے کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو کس کو دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب دونوں سوال کا جواب دے دیں. پہلا سوال جو کالر کا ہے کہ زکوٰۃ سب سے زیادہ مستحق قریبی رشتہ دار. ٹھیک ہے. پہلا حق ہی رشتہ داروں کا ہے، بلکہ نام کی خاطر دوسروں کو دینا اور اپنے لوگوں کو نہیں دینا تو یہ مناسب نہیں ہے. اب رشتہ داروں میں ایک ہر سال ویسے جب بھی ہوتا ہے یہ سمجھا دیتا ہوں، سننے والے یاد کر لیں گے تو پوچھنا نہیں پڑے گا کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی. عربی کے لفظ ہیں اصول اور فروع. اصل کی جمع اصول، فرع کی جمع فروع. ان کو نہیں دینی، باقی سب کو دینی ہے. اب اس کی اردو سن لیں. ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، دادا دادی نانا نانی، ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، اولاد اور اولاد کی اولاد، پوتے پوتیاں نواز، ان کو نہیں دینا، باقی سب کو، سگا بھائی، سگی بہن، خالہ، چچا، ماموں، پھوپھا وغیرہ، کزن جن کو آپ کہتے ہیں، سوتیلی اولاد کو، سوتیلے ماں باپ کو، بہو اور داماد کو، بشرطے کے مستحق ان کو دے سکتے ہیں. تو یہ یاد رہے پہلا حق ہی رشتہ داروں کا ہے. اس کے بعد آتے ہیں پھر آپ کے اس سے فردر، ایک تو بالکل ڈائریکٹ رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر تھوڑا سا فاصلہ، پھر پڑوسی ہیں. کوئی تنظیم، کوئی ادارہ، چیریٹی کے بہت سی این جی اوز جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، غیر سرکاری ادارے، ان تمام کے لیے آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ زکوٰۃ مسلمان کسی غیر مسلم کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، بدعقیدہ کو نہیں دی جا سکتی، بد مذہب کو نہیں دی جا سکتی. تو آپ مسلمان ہیں، مسلمان کو ہی دیں گے. اس ادارے میں بعد میں جب تملیک ہو جائے تو پھر اگر دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اور بات ہے، لیکن جب دینی ہے تو تسلی کریں کہ وہ صحیح استعمال کرتے ہیں، ان کو مسائل معلوم ہیں، ان کے ہاں اس میں خرد برد نہیں ہوتی ہے تو دینا ہے، اور جس کے بارے میں شہرت اچھی نہیں بچنا ہے. لیکن پہلے خود آپ یہ اور نیت کرنا اصل چیز ہے. دیتے وقت کہنا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے، آپ عیدی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ہدیہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پوچھ لے گا کہ کیا یہ زکوٰۃ ہے پھر جھوٹ نہیں بول سکتے، پھر بتانا ہوگا. لیکن اس کو پوچھنا نہیں چاہیے، جب اللہ دلوا رہا ہے تو اسے پوچھنا نہیں چاہیے. لیکن دیتے وقت آپ کی نیت، بعد میں نیت کر لیں گے، نہیں، دیتے وقت نیت ضروری ہے. نہیں، اگر وہ کسی نے سوال کیا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے پھر جواب دیں گے؟ پھر جواب لازمی دینا ہوگا.
پھر ٹھیک ہے اس نا؟ وقت جھوٹ نہیں بول سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے. یا چھپا نہیں سکتے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، گفتگو ہماری جاری رہے گی، لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارا انتظار کریں گے. ہم لوٹتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد. خوش آمدید ناظرین کرام. پروگرام ہمارا چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کا حقیقی مقصد کیا ہے. اے صاحب نصاب تو دل سے زکوٰۃ دے، اے صاحب نصاب تو دل سے زکوٰۃ دے، گر فرض ہے تجھ پر تو بندے زکوٰۃ دے. علامہ صاحب ایک سوال کریں گے ہم کہ بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر سال آ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمیں دے دیں. ایک انہوں نے پروفیشن بنا لیا ہے، اس سال زکوٰۃ لی، پھر اگلے سال پھر آ جاتے ہیں، اگلے سال پھر آ جاتے ہیں، اور پورے سال گھومتے رہتے ہیں، مانگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کس طرح دینی چاہیے؟ دیکھیے نثار صاحب، ایک شخص جب ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھکاری بنا لیتا ہے تو میری مرضی ہے میں دوں نہ دوں، مجھے اس پر اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ اس نے ہاتھ پھیلا دیا. اس حد تک جب وہ چلا گیا، لازمی بات ہے یا تو حیا ختم ہوئی ہے اور یا پھر واقعی وہ مجبور ہے. لیکن مجھے معلوم ہو اس کے بارے میں یقینی طور پر کہ یہ مستحق نہیں، پھر نہیں دے سکتا، پھر ادا نہیں ہوگی. غیر مستحق کو دینے، اس کے عقیدے میں خرابی ہو، اس کے احوال میں خرابی ہو، پتہ ہو کہ یقینی طور پر نشہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، تو پھر ادا نہیں ہوگی جب یقینی طور پر پتہ. اور ویسے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو مجھے جتنا بھی قرائن کا مطلب آثار جو ارد گرد کی باتیں ہوتی ہیں ان سے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ واقعی مستحق ہے تو دے سکتے ہیں. لیکن جو پروفیشنلز ہیں، جو سڑکوں پر بیکاری، گداگر، بیگرز، جنہوں نے باقاعدہ چوک اپنے بک کیے ہوتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ کیا کچھ بولی لگتی ہے، بولیے نا. اللہ کی پناہ. اور یہ صرف حکومت کی کمزوری ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کرتی ہے، ورنہ یہ نوبت نہ آئے. اچھا علامہ صاحب، یہ معاشی توازن کے لیے زکوٰۃ کیوں ضروری ہے؟ میں نے شروع میں ابتدا کی تھی کہ یہ اسلام کا مالی نظام ہے. اسلام دین فطرت ہے. اللہ تعالی نے ایک کو اتنا دیا کہ وہ دوسرے کو دے سکے، اور دوسرے کو اس قابل نہیں کہ وہ خود کر سکے، اس کو کوئی مدد کی ضرورت، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور ہمیں پیسے پر فخر کی اجازت نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا لباس پہنا ہے ماشاءاللہ، شکریہ. لیکن آپ اس کو پہن کے دوسرے کو کمتر سمجھیں تو یہی لباس آپ کے لیے عذاب ہے. عذاب ہے. اور صرف شکرانے کے طور پر تو آپ کے لیے جائز. برکت بھی ہے، جائز بھی ہے، بلکہ ظاہر کرنا کہ اللہ نے دیا ہے، شوق سے پہنے. دکھاوا مقصد ہو، تکبر آ جائے تو وہی چیز آپ کے لیے وبال. وبال. میں اللہ نے مال دیا ہے تو میں یہ